السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک انٹرسٹنگ نیوز، اور انٹرسٹنگ نیوز یہ ہے کہ جس طرح ہم بخوبی جانتے ہیں سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کے تحت پاکستان میں چائنا نے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی، اربوں ڈالر کی، اور بے شمار پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، گوادر پورٹ، گوادر ای بے اور بے شمار پروجیکٹ سی پیک فیز 1 کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اب باقاعدہ طور پر سی پیک فیز 2 پہ بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے تحت بے شمار نئے پروجیکٹس پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں کراکرم ہائی وے کی ایکسپینشن کے لیے چائنا کی طرف سے فنڈنگ کی کمٹمنٹ دے دی گئی ہے، اور یہ فنڈنگ تقریباً 1.6 بلین ڈالر کی ہے۔ کراکرم ہائی وے یہ وہ پہلا روٹ تھا پاکستان کا جو کہ ملاتا ہے پاکستان کو چائنا کے ساتھ، اور اس روٹ کے تھرو بے شمار تجارت ہوتی ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان۔ اب اس فنڈنگ کی بدولت جو کراکرم ہائی وے کا پیچ ہے، ہاں، پورٹ سے لے کے رائی کوٹ تک، اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور اس کے لیے فنڈنگ کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اس اہم روٹ کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 241 کلومیٹر ہے ٹوٹل، اس میں سے 224 کلومیٹر کی یہ ہائی وے ہے، اور 16 کلومیٹر کی جو ان کی لنکس روڈز ہیں انہیں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی جو تجارت ہے وہ اربوں ڈالر کی ہوتی ہے سالانہ، تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک بہترین روٹس کی ضرورت ہے، جس میں سے کراکرم ہائی وے سب سے پرانا اور سب سے ایک اہم روٹ ہے۔ کراکرم ہائی وے پہ جو پیچ تھا تھاک کوٹ سے لے کے رائی کوٹ تک کا، وہ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، اور اس کی اپ گریڈیشن درکار تھی تاکہ جو تجارت ہے چائنا پاکستان کی وہ بحال رہ سکے۔ اور دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ دیا میر بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم جب بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کراکرم ہائی وے کی جو روڈز کا انفراسٹرکچر تھا وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ایک نیا روٹ جو کہ مانسیرا سے جائے گا ناران، اور پھر بابو سر ٹاپ، پھر چلا سے ہوتا ہوا یہ جائے گا چائنا بارڈر تک۔ اس روٹ میں مسئلہ یہ تھا کہ سردیوں کے موسم میں بابو سر ٹاپ پہ بہت زیادہ برف باری پڑتی تھی، تو یہ روٹ سردیوں کے موسم میں بند ہو جاتا تھا، لیکن اب اس روٹ کو بھی چاروں سیزن میں اویلیبل رکھنے کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹنل بنائی جا رہی ہے، جو کہ اسٹارٹ ہوگی بٹا کنڈی سے، جل کنٹ کے مقام سے، اور یہ بائی پاس کرے گی بابو سر ٹاپ کو، اور یہ سرنگ جو ہوگی، ٹنل ہوگی، یہ سیدھا جا کے نکلے گی چلاس، تو پھر جو یہ راستہ ہوگا یہ بھی آپ کو 12 مہینے اویلیبل ہوگا، اور اس روٹ کے بن جانے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو تجارت ہوگی وہ مزید پروان چڑھے گی۔ اب جو کراکرم ہائی وے کا پیچ ہے تھاک کوٹ سے رائی کوٹ تک، اب چائنا نے فنڈنگ کی ہے 1.6 بلین ڈالر کی۔ اب ہوگا کیا، اس اہم پیچ کو اوپر ایلیویٹ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تاکہ جھیل سے اوپر یہ ہائی وے برقرار رہے۔ اس سلسلے میں ہوگا کیا، تھاک کوٹ سے داسو تک جو 103 کلومیٹر کا پیچ ہے، اور ساتھ ہی داسو شہر کے لیے ایک بائی پاس بنایا جائے گا، یہ تمام روڈز اپ گریڈ کر کے وائٹ کھلی کی جائے گی، جو شارپ ٹرنز ہیں اسے ختم کیا جائے گا، جو بریجز ہیں موجودہ ان کی بھی گریڈیشن کی جائے گی، اور اسی طرح لینڈ سلائڈنگ کو روکنے کے لیے پراپر اسٹیبلٹی سلوپ بنائی جائیں گی، تاکہ ونس فار آل جو یہ لینڈ سلائڈنگ کا ایشو وہاں پہ رہتا ہے اس علاقے میں وہ ختم ہو جائے، اور جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے قصبے آئیں گے، آبادیاں آئیں گی، انہیں بائی پاس کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ ان کے سینٹر سے روڈ گزاریں، تاکہ ٹریفک کا فلو
مینج رہے اور ٹریفک کنجیشن نہ ہو، اور اس روڈ کو اس طرح بنایا جائے گا کہ پورا سال اس پر ٹریفک کی آمدرفت رہے، اور جو ہیوی وہیکلس ہوتی ہیں جن میں بڑے بڑے ٹرکس، وہ بھی یہاں پر آسانی سے چل سکے، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو یہ ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں، بھاشا اور دھاسو ڈیم، ان کے لیے ہیوی مشینری لے کر آنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ روڈز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو موجودہ کراکرم ہائی وے کے روڈز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ بڑی بڑی ہیوی مشینری اور جو ڈیمو میں ٹربائنس لگتے ہیں ہیوج سائز کے، اسے بڑے بڑے وہیکلس ٹرکس لے کر آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان روڈوں کی مرمت کرنا اور ان روڈز کو اپ گریڈ کرنا اب وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیمز ہیں جن کی پاکستان کو اب شد ضرورت ہے، یہ ڈیمز کی بھی ڈپینڈنسی اس روڈ انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ ہے، یعنی 4500 میگا واٹ کا دیامیر بادشاہ ڈیم اور 4320 میگا واٹ کا دھاسو ڈیم۔ تو آپ جب ان دونوں ڈیموں کی بجلی کو ایڈ کریں تو یہ بنتی ہے 8820 میگا واٹ۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8820 میگا واٹ بجلی اس وقت ہمارے سسٹم میں آئے گی جب یہ روڈ نیٹ ورک اپ گریڈ ہوں گے اور یہ اس قابل بنیں گے کہ یہ ان ڈیمو کے لیے جو ہیوی ٹربائنز ہیں، مشینری ہے، وہ یہاں تک پہنچ سکے بر وقت۔ اس پروجیکٹ پر اب جو باقاعدہ طور پر کام کا آغاز انشاءاللہ اگلے سال سے ہوگا، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جب یہ 3 سالوں میں یہ پیچ، یہ روٹ اپ گریڈ ہو جائے گا تو اس سے نہ صرف آپ کی تجارت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، بلکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو کراکرم ہائی وے ہے یہ بہت ہی ایک خوبصورت جگہ ہے ٹورزم کے لحاظ سے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ اس روڈ کے انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی ایک اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور آپ یقین جانیے کہ یہ جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس سے بے شمار ممالک اربوں ڈالرز کماتے ہیں، جس میں دبئی اور ترکی سہر فہرست ہیں۔